السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کل عجیب ہی معاملات ہیں، دین کو تو جیسے دین کے کاموں میں بھی نہیں رہنے دیا جا رہا۔ گانے تو گانے، وہ تو حرام ہیں ہی، گناہ ہے ہی، لیکن نعت مبارکہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، ایک عبادت ہے، اس میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ سنیں یا نہیں۔ اس طرز پر بنائی جا رہی ہیں کہ سننے والے کنفیوز ہیں کہ سنیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اور انفارچونیٹلی بہت سے لوگ تو کنفیوز بھی نہیں، یعنی کہ یوتھ جو ہے موسٹلی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جائز میں آتی ہے یا ناجائز میں آتی ہے۔ گانوں کی دھنوں پر نعتیں بنائی جا رہی ہیں، قوالی نائٹس کی جا رہی ہیں، اور کچھ کلپس تو ایسے نظروں کے سامنے سے گزرے کہ ڈانس والے پوسچرز کے ساتھ نعت بیان کی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بہت انجوائے کر رہے ہیں اور نعت سنانے والے کو بہت سراہ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا مسئلہ بھی کچھ اسی ٹاپک پر ہے کہ فلمی دھنوں میں نعت سننا یا سنانا کیسا ہے، اور قوالی وغیرہ کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے مسئلے کی طرف، اور مسئلے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی یاد دہانی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور چلتے ہیں ہم اپنے مسئلے اور اس کے حکم کی طرف حوالے کے ساتھ۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ فلمی دھنوں میں نعت سننا، جیسا کہ قوالی وغیرہ میں ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی، قوالی کے علاوہ بھی، بعض حضرات نعت سناتے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ڈھول کی آواز کے ساتھ مشابہت دیتے ہیں اور لوگ اسے بہت ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ شریعت کی روح سے یہ عمل ثواب کا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، نعت جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف پر مشتمل ہوتی ہے۔ بلا شبہ ذکر ہے، خود نعت خواں کے لیے اور سننے والے کے لیے، دونوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت میں ترقی بھی ہوتی ہے، جو کہ عین مقصود اور ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں غیر شرعی چیزوں کی آمیزش، مثلا ڈھول باجوں کی آواز، یا نعت خواں اپنی آواز اور لہجہ میں ایسا تکلف پیدا کرے تاکہ ڈھول باجوں کے شوقین لوگ بھی مزے سے سنیں اور وہی لطف اٹھائیں جو میوزک سے وہ لیتے رہتے ہیں، تو یہ نہ صرف گناہ بلکہ نعت جیسی عبادت کی گستاخی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں جہاں یہ فرمایا کہ اس کو اچھے طریقے سے دلکش آواز میں پڑھنا چاہیے اور اس کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گانے والوں کے لہجہ اور آواز میں پڑھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ گانے والا لہجہ ہو، یا جس طرح آج کل نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، آپ اچھے سے واقف ہیں اس چیز سے، پیچھے پراپر میوزک کئیوں میں تو چل رہا ہے، اور عجیب ہی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کا حوالہ بھی دیکھ لیجئے، اسکرین پر موجود ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کی خود فکر کرنی چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نیک کام اگر غلط طرز پر ہوگا، غلط طریقے پر ہوگا تو اس کا بھی گناہ ملے گا۔ اب سننے میں تو یہی کہ جی میں نعت سن رہا ہوں، سن رہی ہوں، لیکن اگر وہ غلط طریقے پر کی جا رہی ہے، غلط میوزک کے ساتھ اور غلط دھنوں پر، گانے کی دھنوں پر بنائی جا رہی ہے، تو اس کا بے شک گناہ ہی ملے گا۔ دین سے ہٹیں گے تو اس کا ہمیں پھر جواب تو دینا پڑے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ تالیاں بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یا اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دی ہے کہ تالیاں بجانا شریعت میں کیسا سمجھا جاتا ہے؟ صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ آج کل کیا بلکہ اسکول میں تقریبات جو بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کو سراہنے کے لیے رزلٹس پر، خواہ کالج ہو یا اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، وہاں پہ تالیوں کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ شرعی طور پر صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کا حکم اور حل یہ ہے کہ یہ سراسر بیہودہ کام ہے۔ علماء اکرام نے اس کو غیر مسلم اقوام کا طرز عمل بیان فرمایا ہے، اور ہے بھی ایسا ہی، اور دین اسلام جیسے پاک دین میں اس کو انتہائی برا کام، بیہودہ کام قرار دیا گیا ہے، اور اس کا حوالہ بھی ابھی آپ کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اس کا حوالہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔
اس کا حوالہ یعنی تالیاں بجانے کی شرعی حیثیت کیا ہے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اور ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکیں، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کی، اپنی سوسائٹی میں یہ چیز ضرور بتا سکیں اور پروموٹ کر سکیں اس چیز کو کہ یہ شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی لیول تک نہیں اس کو بہتر کر سکتے تو ہم کم از کم اپنے گھر سے ہی شروعات کریں، اپنے بچوں کے اندر یہ چیز ضرور ڈال دیں کہ ہماری شرعی حیثیت سے، دین کی روح سے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔